بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج شریف کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام جب مجھے دوسرے آسمان پر لے کر گئے تو میں نے اس میں دیکھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام موجود ہیں۔ تیسرے آسمان پر میں نے دیکھا کہ ایک ایسا خوبصورت شخص ہے جس کی شکل 14ویں رات کے چاند کی مانند ہے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر جب وہ مجھے چوتھے آسمان پر لے کر گئے تو میں نے ایک شخص کو دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے پانچویں آسمان پر لے کر گئے تو دیکھتا ہوں کہ ادھیڑ عمر کا ایک شخص، سفید سر، سفید بڑی داڑھی۔ میں نے ادھیڑ عمر کے کسی شخص کو اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ اپنی قوم کے محبوب حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے چھٹے آسمان کی طرف لے گئے تو اس میں دیکھا کہ ایک گندمی شخص اونچے قد والا ہے۔ میں نے کہا، جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میانہ عمر کا شخص بیت المعمور کے دروازے کے قریب کرسی پر تشریف رکھے ہوئے ہے۔ اس دروازے میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو قیامت کے روز تک پھر اس میں سے واپس نہیں آتے۔ میں نے کہا، جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کے والد یعنی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ مجھے لے کر جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر ہر آسمان پر جاتے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تو پوچھا جاتا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندر سے آواز آتی کہ آپ بلائے گئے ہیں؟ یہ جواب دیتے ہیں، ہاں۔ اس پر آواز آتی، اللہ تعالیٰ اس بھائی اور دوست کو زندہ رکھے۔ حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ساتویں آسمان پر پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں واپس آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں؟ میں نے کہا، روزانہ 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا، نماز بڑی ثقیل چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کمزور ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیے اور درخواست فرمائیے کہ آپ پر سے اور آپ کی امت پر سے بوجھ کم کر دے۔ چنانچہ میں واپس گیا اور اپنے رب تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھ پر سے اور میری امت پر سے بوجھ کم کر دیا جائے۔ بس 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں لوٹا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا۔ انہوں نے مجھ سے پھر ویسا ہی کہا۔ میں پھر لوٹ گیا اور درخواست کی تو 10 اور کم کر دیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب لوٹا تو وہ اسی طرف مجھ سے کہتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ جائیے اور اب تعالیٰ سے درخواست کیجئے، حتیٰ کہ یہ تعداد روزانہ 5 نمازوں تک پہنچ گئی۔ پھر میں لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک سے گزرا۔ انہوں نے پھر مجھ سے ویسا ہی کہا تو میں نے کہا، میں اپنے رب تعالیٰ کے پاس بار بار گیا اور درخواست کی، یہاں تک کہ مجھے اب شرم آنے لگی ہے، چنانچہ اب تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ بس ان نمازوں کو تم سے جو شخص ایمانداری سے ثواب کی نیت سے ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ نمازوں کی تخفیف کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے کہنے کے مطابق واپس گئے، 10 نمازیں کم ہو گئیں۔ دوسری مرتبہ گئے اور کم ہو گئیں۔ اسی طرح جاتے رہے اور نمازوں میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 وقتوں کی ایک دن میں 5 نمازیں مقرر ہو گئیں۔
پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار فرماتے رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پھر واپس جائیے اور مزید تخفیف طلب فرمائیے، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں، ان 5 اوقات میں بھی سستی کریں گے۔ اس پر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اتنی مرتبہ گیا ہوں اور اس قدر تخفیف طلب کی ہے کہ اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، میں اس تعداد پر راضی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس مقام سے آگے بڑھ گیا تو آواز آئی، میں نے بندوں پر اپنا فرض نافذ کیا، ہر نماز کو 10 گنا قبول کیا۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مجھ پر نماز فرض کی تو مجھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نماز قیام، قرات، رکوع، سجود اور قعدہ پر مشتمل بنائی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عبادت عرش سے تحت الثری تک کے تمام فرشتوں کی عبادت جیسی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو قیام سے ثواب قائمین، رکوع سے ثواب راکعین، سجود سے ثواب ساجدین، تحلیل سے تحلیل کہنے والوں کا ثواب ملتا رہے، ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ درجات عنایت فرماؤں گا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کی رات جنت و دوزخ کے عجائبات و غرائب کا مشاہدہ فرما لیا تو ارشاد فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جاؤں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں، مطلب یہ تھا کہ ضرور تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں دوبارہ حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں کو آپ نے کیسا پایا؟ عرض کیا، یا اللہ، میں نے اس قدر نعمتیں جنت میں دیکھی ہیں کہ جن کی تعداد تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جہنم کی اس قدر سختیاں تھیں کہ تو ہی ان کو بیان کر سکتا ہے۔ ارشاد ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگ کی جو مقدار اور اس کے عذاب کے اوصاف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنے اور دیکھے، آپ اور آپ کی امت آگ کی سختیوں سے ہمارے امن و امان میں رہے گی۔ اب واپس جائیے اور مخلوق کو ایمان لانے اور جنت کی نعمتوں کی طرف بلانے کی کوشش فرمائیں اور جہنم کے عذاب اور سختیوں سے اجتناب فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ وصیتیں فرمائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غم و تکلیف لاحق ہو تو مجھے یاد کیجیے، کیونکہ اس وقت میں آپ کے نفس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈریے، کیونکہ میرے اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں، اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصائب پر صبر کیجیے، اناد، بغض، جبر اور تکبر سے بچیے، دنیا پر مغرور نہ ہونا اور اس سے مطمئن نہ ہو جائیے گا، کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا اللہ، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے ڈرتا ہوں، تجھی سے امید رکھتا ہوں، اور میں علم الیقین سے جانتا ہوں کہ میرا رب اور مجھے پیدا کرنے والا، عزت عطا کرنے والا، خلعت نبوت عطا کرنے والا تو ہی ہے۔ بارگاہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کو وقت پر ادا کیجیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیجیے، کیونکہ اسی سے دین قائم ہے۔ غرض کہ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار پوشیدہ رازوں کو اپنے سینہ پاک میں محفوظ فرما کر وہاں سے روانہ ہوئے اور واپسی کا سفر شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اپنے پر بٹھا کر آسمان کے کئی طبقات سے گزارا، پھر واپس لائے۔ معراج سے واپسی کے سفر میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کو دیکھا اور رجال الغیب سے ملاقات فرمائی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ جناب ابو طالب کی صاحبزادی تھیں، بیان فرماتی ہیں کہ جس رات حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج مبارک ہوئی، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہی گھر میں تھے اور میرے ہی گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء پڑھی، اس کے بعد آرام فرمایا اور ہم بھی سو گئے۔ جب فجر سے ذرا پہلے کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جگایا اور نماز پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، آج رات مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے آسمانوں پر پہنچایا گیا، پھر صبح سے پہلے واپس لایا گیا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے تاکہ باہر تشریف لے جائیں، تو میں نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑ لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہ فرمائیے، وہ یقین نہیں کریں گے اور آپ کو جھٹلائیں گے اور تکلیف دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تو ضرور بیان کروں گا۔ چنانچہ جب سورج طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے ہی گھر سے نکل پڑے۔ میں نے اپنی ایک حبشی لونڈی سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانا کہ تو سن سکے کہ آپ لوگوں سے کیا فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے اور بیٹھ گئے، کیونکہ قریش کی طرف سے تکذیب اور کم ظرفوں کے مذاق کا خدشہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے کہ ابو جہل آیا اور طنزیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور مذاق کے لہجے میں کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نئی چیز ظاہر ہوئی ہے اور عجیب و غریب معنی سے کوئی حقیقت حاصل ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج میں نے ایک ایسا سفر کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، اور ایسی خبر لایا ہوں کہ آج تک کوئی نہیں لایا۔ ابو جہل کہنے لگا، کہاں تک کا سفر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کے طبقات تک کا۔ اس نے کہا، آج رات گئے اور صبح کو مکہ میں تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کہنے لگا، ایسی بات کو قوم کے سامنے بیان فرمائیں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ چنانچہ یہ بات سنتے ہی ابو جہل چیخ کر اٹھا اور زور زور سے کہنے لگا، اے گروہ بنی کعب، اے گروہ بنی لوئی، ادھر آؤ۔ جب لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو کچھ مجھ سے فرمایا ہے ان لوگوں کے سامنے بھی بیان فرمائیے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رات مجھے بیت المقدس لے گئے، پھر وہاں سے آسمان پر لے گئے۔ تمام لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے، کیونکہ ان کی ناقص عقلوں میں یہ بات ناممکنات میں سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب بیت المقدس سے جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ صحرائے ذی طوی میں، جو کہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے، پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس معراج کے واقعے کی میری کون تصدیق کرے گا اور میری یہ بات کون تسلیم کرے گا؟ مجھے اس تھوڑے سے وقت میں یہ دولت و سعادت حاصل ہوئی ہے کہ دونوں جہانوں سے باہر لے جا کر پھر واپس اس جہان میں لایا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پرواہ مت کیجیے، اگر یہ تصدیق نہ کریں تو آپ کی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے۔ ابو جہل لعین اور دیگر لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے معراج کی بات سنی تو بہت ہی زیادہ حیرانی میں کھو گئے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں تو گویا کوئی بات آ گئی تھی۔ وہ اپنی دانست میں بڑا خوش تھا کہ اس واقعے کی تصدیق تو کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ بظاہر تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسے یہ علم تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ قریب ہیں، لہٰذا کیوں نہ سب سے پہلے ان کو یہ عجیب بات بتائی جائے تاکہ وہ بھی سن کر تعجب کا اظہار کریں اور اسے ناممکنات میں شمار کریں۔ اس سے شاید قریش کو کچھ فائدہ مل جائے۔
چنانچہ یہ سوچ کر ابو جہل لعین منافقین کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ اپنے ساتھی کے پاس جائیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا، کہتے ہیں رات مجھے بیت المقدس میں لے گئے، حالانکہ رات وہ قوم میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا یہ بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے؟ ابو جہل نے کہا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، کوئی حیرانی کی بات نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں کہ میں 7ویں آسمانوں سے بھی آگے نکل گیا اور پھر واپس آ گیا تو بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل نے یہ دیکھا تو کہنے لگا، میں نے کسی ساتھی کو اپنے ساتھی کی اس طرح تصدیق کرنے والا نہیں دیکھا جیسا کہ آپ ہیں، وہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے۔ ابو جہل یہاں سے ناکام و نامراد ہو کر واپس ہوا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے رات آسمانوں پر لے جایا گیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہوا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع سے آخر تک بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے جاتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہر بات ختم کرنے پر کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ جب حضور واقعہ سنا چکے تو فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میری ہر بات کی تصدیق کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تصدیق نہ کروں؟ وہ اللہ جس نے جبرائیل علیہ السلام کو 1000 مرتبہ نیچے اتارا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زمین سے آسمانوں پر لے جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس روز سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا، کیونکہ سب سے پہلے جس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جس شخص نے سب سے پہلے جھٹلایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی وہ ابو جہل لعین تھا۔ چنانچہ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج مبارک کی تصدیق کرتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار ہے، اور جو شخص انکار کرتا ہے وہ ابو جہل کی پیروی کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک کی خبر جب مکہ مکرمہ میں چاروں طرف پھیل گئی تو منکرین کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آسمانوں کے حالات کی کوئی خبر نہیں، ان واقعات کو ہم چھوڑتے ہیں کہ آسمان پر کیا ہوا، لیکن ہم میں سے ایک جماعت نے بیت المقدس کو دیکھا ہے، ہمیں یہ بھی علم ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بیت المقدس نہیں گئے، اگر آپ کا بیان سچ ہے تو پھر اس کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اس لمحے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت مجھ پر ملال طاری ہوا کہ کیونکہ تیز رفتاری کی وجہ سے اطراف و جوانب کی تفریح اور بیت المقدس کی نشانیاں دیکھنے کی فرصت نہیں تھی، چنانچہ فوری طور پر جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس کو جناب عقیل کے گھر کے پاس میری نظروں کے سامنے رکھ دیا۔ مجھ سے جو کچھ وہ پوچھتے رہے میں ان کو جواب دیتا رہا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی تمام نشانیاں ان کو بتا دیں تو وہ کہنے لگے، مسجد کی نشانیاں تو ٹھیک ہیں، اب آپ ہمارے قافلے اور قبائل جو اس راہ میں ہیں ان کے بارے میں آپ کو کوئی خبر ہے تو بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 قافلے دیکھے، فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس سے گزرا جو فلاں وادی میں تھا، تو اس قافلے کے اونٹوں کو میری سواری کے اس جانور کے احساس نے بتکا دیا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا، تو میں نے اس اونٹ کی جانب ان کی رہنمائی کی۔ اس وقت میں شام کی طرف جا رہا تھا، پھر میں واپس آیا،
یہاں تک کہ جب مقام زجنان میں فلاں قبیلے کے پاس سے گزرا تو میں نے ان لوگوں کو سوتا ہوا پایا اور ان کا ایک برتن رکھا تھا جس میں پانی تھا، انہوں نے اس پر کوئی چیز ڈھانک دی تھی، میں نے اس کا ڈھکنا کھولا اور جو چیز اس میں تھی وہ پی لی، پھر جیسا تھا اس پر ویسا ہی اسے ڈھانپ دیا۔ اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ ان کا قافلہ اس وقت مقام بیدا کے کوہ تفہیم سے اتر چکا ہے۔ اس کے آگے ایک بھورا سیاہی مائل اونٹ ہے جس پر 2 تھیلے ہیں، ان میں سے ایک تو سیاہ ہے اور دوسرا مختلف رنگوں کا ہے۔ ان کے یہاں پہنچنے کا وقت طلوع آفتاب ہے۔ قریش یہ سن کر فوراً اس پہاڑی کی طرف دوڑے، انہیں امید تھی کہ یہ خبر ضرور جھوٹی ہوگی۔ وہ طلوع آفتاب کا انتظار کرنے لگے، ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سورج طلوع ہو جائے اور قافلہ نہ آئے، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ آ جائے۔ اچانک ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ ابھی اس کی آواز ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان میں سے دوسرا شخص فوراً پکارا، خدا کی قسم اونٹوں کا قافلہ آ گیا، اور اس کے آگے بھورا سیاہی مال اونٹ بھی ہے جس پر 2 تھیلے لدے ہوئے، ان میں سے ایک کی رنگت سیاہ اور دوسرے کی مختلف رنگت ہے۔ جب قافلہ ان کے قریب پہنچا تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے ان چند نشانیوں کی تحقیق کی۔ انہوں نے قافلہ والوں سے اس برتن کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں پانی بھر رکھا تھا اور ڈھانپ بھی دیا تھا۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے اسے اسی طرح ڈھکا ہوا پایا تھا جس طرح انہوں نے اسے ڈھانپ کر رکھا تھا، لیکن اس میں پانی موجود نہ تھا۔ اس کے بعد قریش نے دوسرے لوگوں سے بھی جو مکہ مکرمہ میں آ چکے تھے کچھ نشانیاں تصدیق کے طور پر پوچھیں۔ انہوں نے بھی کہا، بالکل سچ ہے، بے شک ہمارے اونٹ اسی وادی میں جس کا ذکر کیا گیا ہے بکے تھے، اور ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا تو ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو ہمیں اس جانب بلا رہا تھا، حتیٰ کہ ہم نے وہ اونٹ پکڑ لیا تھا۔ قریش نے جب ان تمام نشانیوں کی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی پوری طرح تصدیق کر لی تو پھر بھی انکار کے راستے پر ہی رہے اور اپنی ضد پر ڈٹے رہ کر دین حق کی مخالفت کرتے رہے۔ ان نشانیوں کے حوالے سے ایک روایت میں آیا ہے کہ قافلہ ابھی دور ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ زمین کو لپیٹ دے تاکہ قافلہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہو جائے۔ اس بارے میں ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ وہ فرشتہ سورج پر موکل تھا، اسے حکم ہوا کہ وہ سورج پر نگاہ رکھے تاکہ وہ جلد طلوع نہ ہو۔ اس طرف فرشتہ سورج پر کنٹرول کیے ہوئے تھے، دوسری طرف زمین کو لپیٹا جا رہا تھا تاکہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جھوٹی نہ ہو۔ یہ تمام واقعات ہم نے سیرت ابن ہشام، الخصائص الکبریٰ، سیرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیے ہیں۔ شکریہ۔